بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں شب جمعہ کے آداب، شب جمعہ کے اعمال، ہو سکتا ہے بعض مقامات پر آپ کو یہ ملے کہ آخری جمعۃ المبارک ہر مہینے کا جمعۃ الوداع کہا جائے۔ بہرحال جمعرات کی برکتیں اپنے مقام پر، شب جمعہ کی عنایتیں اپنے مقام پر۔ اگر انسان اپنے اعمال کو مرتب کرنا چاہے تو ماہ رمضان ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، شب جمعہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب آپ کا میرا اختیار ہے کہ ہم جہنم کے دروازوں کو خود سے کھول لیں اور جنت کے دروازے خود سے بند کر لیں، تو الزام خدا پر نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی یا جنت کا حقدار بنے گا یا جہنم کا سزاوار بنے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ایسے اعمال انجام دیے جائیں۔ واقعاً کبھی کبھی ہم اردو بولنے والوں کے لیے اردو مجالس میں شاید یہ باتیں بہت کم بیان کی جاتی ہیں، جو عربی مجالس میں یا عربی بولنے والوں کے لیے جو دعوت درود ہوا کرتی ہے، اس میں بھی بڑے پیغام پوشیدہ ہوتے۔ ثانیاً غفر اللہ لکم، اگر آپ کو یہ جملہ یاد ہو، یہ اناؤنسمنٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے نماز مکمل کی، درود پڑھا گیا، آیہ درود تلاوت کی گئی اور آپ نے سن کر درود پڑھا، اب اس نے کہا ثانیاً غفر اللہ لکم، کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ ریپیٹ کیجئے درود کو، کہ اس کی برکت سے خدا آپ کے گناہ بخش دے گا۔ ایک درود آپ کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر انسان آل محمد پر خلوص قلب کے ساتھ درود تلاوت کرے تو خدا، ابھی اپنے مقام پر کسی بچے نے سوال کیا مولانا مودودی سے، ان کے زمانے حیات کی بات ہو رہی ہے، وہ اسکول میں گئے ہوں گے، مولانا مودودی محروم ہو چکے، آپ سب جانتے ہوں گے، پاکستان کے حوالے سے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے۔ تو بچے اسکول میں کلاس میں تیار کیے جاتے ہیں، جب کوئی بڑی شخصیت آئے کہ کس نے کیا پوچھنا ہے، ایک بچہ اس میں بغیر کسی پروگرام کے اچانک کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھ لیا مولانا مودودی سے کہ بتائیے اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولانا مودودی نے غور سے دیکھا، بچے سے پوچھا کیا تم شیعہ ہو؟ سوال میں تو کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں، سوال تو سوال ہوتا ہے، سوال کا مذہب سلوات پڑھے محمد عالم نہیں ہوتا کوئی۔ بچہ بھی ایسا تھا کہ وہ نہ ڈرا نہ گھبرایا، کہ خالی شیعہ ہی نہیں سید بھی ہوں۔ اب مودودی صاحب نے مسکرا کے فرمایا کہ سید صاحب، میں آپ کے سوال سے سمجھ گیا تھا کہ آپ شیعہ ہیں، یہ سوال کسی اور کے ذہن میں نہیں آ سکتا، لیکن جواب نہیں دیا خدا کیا کر رہا ہے۔ بچے نے، بعض کہتے ہیں خود مولانا مودودی نے پوچھا آپ کو پتہ ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے خدا کیا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس نے آیت درود پڑھ دی، اس نے آیت درود پڑھ دی، خدا آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ تو چونکہ بات سے بات نکل آئی تھی شب جمعہ کی مناسبت سے اور درود کا عنوان بن رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو آگے بڑھا دیا۔ آج آپ کی خدمت میں آج کے دن کی آیت کو بیان کر کے پھر چلیں سیرت کے ان مراحل پر۔ اس پر آنے سے پہلے روزانہ کوئی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا مولانا غصہ بہت آتا ہے، غصے کا علاج کیا ہے؟ غصے کے علاج بہت سارے، آپ پوچھیں اگر ماہر نفسیات سے، وہ غصے کا علاج بتاتے ہیں کہ صبح صبح ماہ رمضان ہے، آپ آفس جانے سے پہلے سحری کرنے کے بعد 5 سے 7 منٹ کے لیے
گہری سانس لیجئے. یہ سانس لیجئے آپ اپنی ناک سے اور خارج کیجئے اپنے منہ سے. اسے کہتے ہیں گہری سانس. کچھ دیر روک کر پھر اسے نکالنا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کے ذہن میں جو ایک ٹینشن پیدا ہو رہی غصے کی بنیاد وہ کور ہوگی. لیکن روایات کے لحاظ سے غصے کا علاج کیا؟ وہ سارے غصے برے نہیں ہوتے، کچھ غصے اچھے بھی ہوتے. اگر اچھے والے غصے نہ ہوتے تو پھر یہ کافروں کے حصے بکرے کیسے ہوتے؟ اچھے غصے ہیں تو جہاد ہوا ہے. اچھے غصے نہ ہوں تو نہ جہاد ممکن ہے، نہ حسین کا ماتم ممکن ہے. ورنہ بھلا کون اپنے آپ کو پیٹے گا؟ کون کہے گا مولا حسین کی یاد میں کہ یا حسین؟ تو یہ اچھا غصہ اپنے مقام پر رکھی، اور یہ وضاحت بہت سارے علماء نے کی ہے. لیکن غصے کا علاج قرآن میں کہاں پر ہے؟ غصے کا علاج سورہ مبارکہ انعام کے اندر. آیت کا نشان ہے بہت آسان، یعنی کہ تیرا. اگر تو ہو جائے گا، خدا کہتا ہے میرا، تو آیت ہوگی تیری. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. چھوٹی سی آیت ہے، اور ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی آیتیں اچھی لگتی ہیں جو یاد ہو جائیں. وہ الگ بات ہے، حصے بڑے بڑے اچھے لگتے. اگر آیتیں چھوٹی چھوٹی اچھی لگتی. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد ہو گئی؟ ہے اس کے لیے لہو ما سکنا، جو رکا ہوا ہے، فی اللیل والنہار، دن اور رات میں جو رکا ہوا ہے سب خدا کے لیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا بھی ہے، وہی جاننے والا بھی. اس آیت کے کرامتیں اتنی ہیں، اس کو میں غصے کے علاج کی آیت کہوں، آیت دفع غضب کہوں، آیت دفع خشم کہوں، آیت دفع خشم اور غضب کے علاوہ سکون حاصل کرنے کی آیت کہوں. کتنی بار پڑھنی ہے؟ بہت مجرب ہے یہ آیت. اور کمال یہ کہ اس آیت میں فیگر کوئی نہیں ہے، جتنی مرتبہ چاہیں پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں. سورہ انعام آیت نمبر 13، آیت نمبر 13. میں سمجھتا ہوں کہ 14 مرتبہ درود پڑھیں اول میں اور 14 مرتبہ پڑھیں آخر میں. جب درود اس سے کور کرے گا 14 کا مل کر، تو یہ 13 کام کی ہو جائے گی. اور کم از کم اس آیت کو 13 مرتبہ پڑھ لیجیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ جب تک فیگر کوئی خود سے نہ بیان کی جائے، سمجھتے لگتا ہے کوئی دوا تو دی ہے مگر یہ لکھا ہی نہیں کھانی کتنی دفعہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اس میں علماء نے بیان نہیں کیے، میں اپنی طور سے کہہ رہا کہ 14 مرتبہ درود اول اور 14 مرتبہ آخر کا درود. یہ تو آپ سمجھتے ہیں جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے. اور آیت جتنی بار تکرار کریں، کیونکہ نمبر 13 ہے، تو اس سے استفادہ میں نے کیا کہ میں اس کو 13 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب آئیے اس آیت پر جو سورہ شعراء کے اندر ہے. پھر کبھی سورہ شعراء کے حوالے سے بات کریں گے، عظیم شعراء. فی الحال تو بات کر رہے ہیں خاندان ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کے والد اور اللہ کے رسول کی والدہ. آیت کے ساتھ ساتھ روایت پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول کی اپنی حدیث سے ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل مجھ پہ نازل ہوئے اور نازل ہو کے مجھے پیغام دیا، اور پیغام میں آپ نے ارشاد فرمایا ما زلت انتقل، مسلسل میں منتقل ہوتا رہا، من اسلاب الطاہرہ الی الارحام الطاہرہ نکاحن لا صفاحن. میں مسلسل منتقل ہوتا رہا اسلاب طاہرہ سے، صلب پدر سے، رحم مادر کی طرف، نکاح کے ذریعے سے، نہ کہ زنا کے ذریعے سے. میں نے پورا کھول کے ترجمہ کر دیا تاکہ جن بچوں کو عربی نہیں آتی صفحان کی سمجھ میں ہو. تو اللہ کے حبیب خود اپنے لیے بیان فرماتے ہیں کہ مسلسل میرا نور منتقل ہوتا چلا گیا. اچھا، میں یہ گفتگو کر کے غالباً کل یا پرسوں کی بات نکل رہا تھا یہاں سے
کسی مومن نے مجھ سے کہا مولانا یہ جو آپ بحث کر رہے ہیں آبائے نبی کے اسلام اور ایمان کے بارے میں، یہ بحث تو بہت آسان سی بحث، کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ اگر کوئی قرآن وہاں سے اٹھائے اور یہاں تک بھیجنا قرآن کو، تو راستے میں جتنے لوگ بیچ میں قرآن کو شفٹ کریں گے، عقل کہتی ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا نہ ہو جو قرآن کو ہاتھ لگانے کا اہل نہ ہو۔ وہاں سے اٹھایا قرآن عزا خانے سے، آپ نے مومن کو دیا، مومن نے اگلے مومن کو دیا، اگلے مومن نے اس کے بعد اگلے مومن کو دیا، اور جب ایک کے بعد ایک مومن دیتا چلا گیا تو صیغہ جمع کا ہو گیا، اور جب صیغہ جمع کا ہو گیا تو آیت نمبر 164 164 نے سمجھا دیا، سورہ آل عمران نے، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ کہتا ہے اس نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں سے رسول کو مبعوث کر دیا ہے۔ تو سارے کے سارے اول سے آخر تک مومن ہیں۔ چھوٹی سی مثال تھی، میں نے چاہا کہ اسی بارگاہ کی مثال کو آپ کی خدمت میں پہنچا دوں کہ ایک کوئی پاک چیز، کوئی اہم ترین چیز جب منتقل کی جاتی ہے تو خیال کیا جاتا ہے چور اچکوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، کیا خبر چہرہ کیسا ہو، دل کیسا ہو، یہاں سے لے کچھ اور وہاں پہنچائے کچھ اور۔ میں سمجھتا ہوں کافر تھے مگر سمجھدار کافر تھے۔ انہوں نے پیغمبر کو باوجود عبداللہ اور آمنہ کے امین کہا، اور امین نسل سے چل کر امین ہوتا ہے، ورنہ غیر امین کو میں ممبر سے کیا کہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا نور مقدس وہاں سے وہاں تک چلا، تو ایک کے بعد ایک امین کے صلب میں منتقل ہوتا چلا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے ہر لفظ کو خدا نے اپنی وحی کی مہر لگا دی۔ وما ينطق عن الہوی، یہ وہی محمد ہیں جو عبداللہ کے صلب میں رہے، یہ وہی عبداللہ ہیں جو عبد المطلب کے صلب میں رہے، یہ وہی عبد المطلب ہیں جو ہاشم کے صلب میں رہے۔ ایک کے بعد ایک نام لیتے جائے یہاں تک کہ خدا نے اپنے حبیب کو انبیاء کے اسلاب میں صدیقین کے عنوان سے، یا اوصیاء انبیاء صدیقین معصومین کے صلب میں ایسے منتقل کیا کہ جیسے چلا تھا پاکیزہ ویسے پہنچا پاکیزہ ہے۔ نہ درمیان میں دھول پڑی، نہ درمیان میں مٹی آئی، نہ درمیان میں کوئی غیر طہارت کا عنوان ہوا۔ طیب کل بھی تھے، طیب آج بھی ہیں، طاہر کل بھی تھے، طاہر آج بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کی حد تک بات کو یہاں پہنچاتے ہوئے شب جمعہ بھی اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت، اپنے شہزادوں کو یہ پیغام بھی کہ میرے بیٹو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کسی یتیم کے لیے کوئی مشکل واقع ہو جائے۔ اللہ فی الایتام، ایسا نہ ہو کہ یتیم کا منہ خالی رہ جائے، وہ بھوکا رہ جائے، اسے کھانا کھلا دینا۔ یتیم کے کھانے کی بات اور ہے اور حبیب کے کھانے کی بات اور ہے۔ اور آج دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کربلا کے شہیدوں میں شیخ الانصار، بعض علماء کے لحاظ سے آپ صحابی رسول بھی ہیں، مگر اس میں صرف 2 ہی افراد نے اس بات کو لکھا، یہ چھوڑ دیتے۔ اکثر کے لحاظ سے آپ تابعی ہیں، اور تابعی ہوں یا صحابی ہوں، اصل کمال ہے کہ مولائی ہیں، ایسے مولائی ہیں کہ مولائے کائنات کے عاشق، اور مولائے کائنات کے بعد مولائے کائنات کے شہزادوں کے عاشق۔ صحابی علی بھی ہیں، صحابی حسن بھی ہیں، اور صحابی حسین بھی ہیں۔ نام کتنا خوبصورت، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح۔ آپ کی زیارت نامے کا پہلا جملہ، اے حبیب، اے خدا کے نیک بندے،
یہ عبد صالح کا لفظ استعمال ہوا مولا عباس کے زیارت نامے میں، استعمال جناب مسلم ابن عقیل کے اور جناب ہانی ابن عروہ کے بھی. اور ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو آپ پر اے اللہ کے عبد صالح. السلام علیکہ ایہا القمر الظاہر، اے چمکتے ہوئے چاند آپ پر سلام ہو. یہ میں نے بالکل ابتدا سے لیا ایک اور ایک انتہا سے لیا. السلام علیکہ ایہا القمر الظاہر، السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر. یہ کون حبیب ہیں؟ کہ جن کے دروازے پر امام کا قاصد پہنچا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ جن کے دروازوں پر امام کا قاصد پہنچے. ہمارے اور آپ کے خط امام تک پہنچے تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات کہ ہمارا نامہ امام تک پہنچا. اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کی قسمت یہ کہ امام کا نامہ اس کے گھر تک پہنچا. حبیب کھانا کھا رہے تھے، اور یہ کھانا کھانے کی روایت اس میں اختلاف نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے کہ بچپن کا واقعہ کیا، اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ کھانا کھا رہے تھے جب امام کا قاصد حبیب کے دروازے پر پہنچا. جتنے صاحبان ایمان بیٹھے ہیں بتائیں کہ کوفے میں امام نے اسپیشلی کس کو خط لکھا؟ الگ الگ. جواب ملے گا حبیب کے علاوہ کسی اور کو نہیں. حبیب ان 72 میں امام کے انصاروں میں شیخ الانصار کہلاتے ہیں، انصار کے سردار. امام نے خط لکھ کے بلایا. جب خط پہنچا حبیب کھانا کھا رہے تھے. امام کے نام پر نیاز کھانا اور ہے، امام کے بلانے پر کھانا چھوڑ دینا اور ہے. حبیب نے لقمہ پھر لیا نہیں ہے. جب خط فرزند زہرا پڑھ لیا روتے جاتے ہیں. امام نے لکھا تھا حبیب جلدی پہنچو، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں.